اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے میں سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلے ایک سوال پچھلے ہوم ورک سے ریلیٹڈ، کیا آپ نے گوگل کوئز کیا؟ جی ہاں، ضرورت نہیں تھی، نہیں، آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ثنا ارشد، عظما یو بی ایس، ربیل فاطمہ، شاباش، ملک اسد اللہ، صالح زینب، جزاک اللہ، سب کا جواب جو ہے وہ یہ ہے۔ اب ہم کچھ پچھلے اسباق سے سوالات کر لیتے ہیں۔ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے صرف ٹی پی آئی کے ذریعے، ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے، ان میں سے کوئی نہیں۔ بی بالکل صحیح، علیحہ زینب، رفیل فاطمہ، روبن زیر، صالحہ زینب، ثنا ارشد، جی بالکل۔ ترجمہ کیجئے۔ الحمد، ایک سے زائد بھی جواب ہو سکتے ہیں۔ ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، تمام کنٹرول، جی بالکل، بی اینڈ سی۔ ترجمہ کیجئے۔ الرجیم، الرجیم، ماشاءاللہ، وہو اللہ، چلیں جی، اب ہم چیٹ باکس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ روک دیں اور اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ گرامر میں ضمائر متصلہ ہم، کا، کم، یہ نہ پڑھیں گے۔ آخر میں نقطہ تعلیم یا شوق ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، اس سبق میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 3451 بار آئے ہیں۔ یعنی الفاظ تو ہم 6 سیکھیں گے لیکن وہ قرآن پاک میں تقریباً 3451 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 3 کے اختتام تک آپ 33 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 12089 بار آئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے صرف 3 گھنٹے، آج کے سبق کے بعد صرف 3 گھنٹوں کی انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ نے کتنا کچھ سیکھ لیا ہوگا۔ آپ ایک کتاب، ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو پہلے آپ کے لیے اجنبی تھی وہ اب اجنبی نہیں رہے گی، اب آپ اس کو جاننا شروع ہو جائیں گے۔ 12,000 الفاظ بہت زیادہ ہے، اگر آپ سوچیں تو آپ نے صرف 3 گھنٹے میں 12,000 الفاظ سیکھ لینے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، تحفظ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ اگر آپ صرف سیکھ لیتے ہیں تو یہ قرآن پاک میں، اب ہم پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اس کلاس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ رواں ترجمہ، اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مالکی، مالک، مالک کس کو کہتے ہیں؟ پوزیشن، جو ملکیت ہوتی ہے، جس کی آپ ملکیت ہوتے ہیں، مالک، مالکی۔ مالک کون ہے؟ ہم سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگلا لفظ ہے یوم، اس کا مطلب ہے دن، یومی، دن کا۔ یوم کا لفظ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یقیناً پتا ہوگا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم عید، یوم آخرت،
اس لیے اس کو یاد رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگلا لفظ سے سوری یوم کا جو جمع ہے وہ ایام ہے, اور یہ لفظ یوم اور ایام مل کر قرآن پاک میں 405 بار آیا ہے. اگلا لفظ ہے الدین. اچھا کوئی یہاں پہ بتائے گا یہاں پہ یہ جو الدین ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں پلیز. آپ کو اس کو دیکھ کے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس سے کچھ چیز معیوب کہہ رہی ہیں اسم ہے. جی بالکل صحیح آپ نے کہا, یہ اسم ہے. علیحہ, زینب, شرمین, یاسر, جی بالکل یہ اسم ہے. اور یہ کیسے پتا چل رہا ہے؟ الف لام کو دیکھ کر. جی بالکل, ملک اسد اللہ, طیب, اقصا, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اسم ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے, یہ اسم ہے. کیوں, کیسے پتا چل رہا ہے؟ الف لام کو دیکھ کے. اچھا, دین کا جو ایک مطلب ہم لوگوں کو عام طور پہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ ایک مطلب بھی ہے, لیکن ہم پہلے تو ایک اور مطلب اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں جو یہاں پر آیا ہے. دین کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب ہے بدلہ. یہاں پر جو مطلب آیا ہے وہ بدلے کا ہی آیا ہے, یعنی مالک یوم الدین, اللہ جو مالک ہے کس دن کا؟ بدلے کے دن کا. بدلے کا دن کون سا ہے؟ بدلے کا دن ہے یوم قیامت, جس دن ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ ہم نے پچھلا سبق تھا اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ والی آیت ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم, جو رحمان اور رحیم ہے اور مالک ہے بدلے کے دن کا, بدلے کے دن کا مالک ہے. اور دین کا دوسرا مطلب ہے زندگی کا نظام, یعنی دین اسلام جو ہم عام طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو بات جو جیسے میں نے آپ کو بتایا, دین کے دو معنی ہیں. بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ. دوسرا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے دین اسلام. اب یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پہلے پتا ہے, یقیناً پتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن ہم عام طور پہ اس بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں. جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی, اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. اس دن کوئی بھی اور مالک نہیں ہوگا, کوئی اور آنر نہیں ہوگا. دنیاوی زندگی میں تو بعض دفعہ جیسے ہم جہاں جاب کر رہتے ہیں ہم, مطلب جن کی جہاں جاب کرتے ہیں ان کو مالک سمجھتے ہیں. بہت ساری جگہ پہ مالک کا لفظ یوز بھی ہوتا ہے, اور مالک دنیاوی طور پہ بہت سارے مالک ہوتے ہیں, لیکن جب جس دن قیامت آئے گی اس دن مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا, اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا, اور وہ سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے. آج بھی وہی مالک ہے, مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا, اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف وہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا, کوئی شفاعت نہیں کروا سکے گا, صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی. اور وہ دن اگر آپ تصور کریں تو وہ بہت ہی بھیانک دن ہوگا. اس دن کسی بھی انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, حتیٰ کہ نہ اپنی اولاد کی, نہ بہن بھائیوں کی, نہ بیوی کی, نہ باپ کی, نہ ماں کی. ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی. دنیا میں ہم ان رشتوں کے لیے جان تک دینے کو تیار ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر ان کو کچھ ہو تو ہم اپنی جان کی قیمت پہ بھی ان کو بچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن قیامت کا دن, اس کی ہولناکی کا آپ تصور کیجئے, کیسا دن ہوگا وہ, کہ اس دن ہم صرف اپنی فکر کریں گے. اس دن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. ہماری اولاد, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, کتنے پیارے رشتے ہیں, ہمیں اس دن ان کی بھی فکر نہیں ہوگی. اس بات سے اس دن کی ہولناکی کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جو الرحمن الرحیم ہے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں, وہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. اگر ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا تو ہم اچھے کام کیسے کریں گے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت امید ہے کہ ہماری اچھائیوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا بدلہ دے گا. لیکن ہمیں اچھائیاں پہلے پیدا کرنی پڑیں گی, ہمیں اچھے کام پہلے کرنے پڑیں گے. اللہ نے ہمیں پوچھا نہیں کہ وہ ہمیں مسلمان بنائے, ہندو بنائے, کافر بنائے. اللہ نے ہمیں بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ سب سے بڑی رحمت ہے, سب سے بڑی بلیسنگ ہے. اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا, لیکن اس سوال کرنے کے لیے ہمارے اپنے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ہمیں اپنے سامنے
जो अपने इस क़यामत के दिन को सामने अपने रखते हुए अपनी जिंदगी को प्लान करना चाहिए। और इस आया से हमें जो हम 6 आदत पहले सीख चुके हैं, कामयाब इंसान की आदत जो है, आदत नंबर 7 हम यहाँ पे सीखेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि हर काम आखिरत को सामने रखकर किया जाए और बेकार कामों में वक्त जाया ना किया जाए। अब आपका टाइम शुरू होता है 30 सेकंड के लिए। इस आया मुबारका को पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ प्रैक्टिस करें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि वो रहमान रहीम हमें उस दिन जरूर माफ करेगा। 30 सेकंड आपके। तर्जमा कीजिए। साले ज़ैना मलिक अस्तुल्लाह रुबा नज़ीर। दीन के 2 मानी हैं, बदला और क़यामत। बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका, बदला और जवाबदेही, जिंदगी गुजारने का तरीका और क़यामत। ज़ैनब, अरूज, फातिमा, मलिक अस्तुल्लाह, तैयब, नजमा, वेरी गुड। सालिया ज़ैनब, मुनज़्ज़ा, अक्सा, फर्रुख सिद्दीकी, बिल्कुल सही। मालिक की यौमुद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए, जो भी हमने सीखी है। लिया ज़ैनब, अक्सा, फर्रुख सिद्दीकी, जी बिल्कुल सही। मुनज़्ज़ा, शाहीन, रिजवाना, कौसर, बिल्कुल सही। नाइमा अली, सामा अयूब। जी, अब आप थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को रोक दें। अब हम अगली आया मुबारका जो है वो आगाज करते हैं। इया का नाबुद नस्ताइन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इया का, इया का जो लफ्ज है यहाँ पर ये स्ट्रेस देने के लिए आया है। यहाँ पर जो आपको कार नजर आ रहा है इसका मतलब है तेरी। और आज हम इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में जो ग्रामर पार्ट है उसके बारे में तफसील से पढ़ लेंगे, हमें समझ भी आ जाएगी कि ये कैसे बना है और किस तरह से आ रहा है। लेकिन ये शुरू में नहीं आ सकता। जो का लफ्ज है अकेला नहीं आएगा कभी भी, या किसी के शुरू, किसी लफ्ज के शुरू में या किसी जुमले के शुरू में नहीं आएगा। इससे पहले हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इसम या कोई ऐसी चीज लगेगी जो इसको सपोर्ट देगी। यहाँ पे इया का लफ्ज जो है वो इसका तकिया या इसकी सपोर्ट है और ये स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इया का जो है कुरान पाक में 24 टाइम्स आया है और ये इया का तेरी ही, या का मतलब क्या है? ही, यानी स्ट्रेस दे रहा है। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। नाबुदू में ये जो आपको नजर आ रहा है ऐन बा और दाल, इससे हमने उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स जो है वो पढ़े हुए, इबादत, आबिद, माबूद। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये इबादत का मानी दे रहा है। लेकिन नाबुदू, ना का मतलब यहाँ पे क्या है? ना का मतलब है हम, और हम इबादत करते हैं। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसी कोर्स में आगे चल के आप ये नाबुदू सीख भी लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि नाबुदू कैसे बना है। लेकिन यहाँ पर आप ये देख लें कि ना जो है नाहनु से आप याद रख सकते हैं, ना हम के लिए, और आप नाबुदू हम इबादत करते हैं। इबादत क्या है? आम तौर पे ये कहा जाता है, समझा जाता है नमाज, रोजा, ज़कात, हज इबादत है। बिल्कुल सही है, ये भी इबादत है। लेकिन हर वो अच्छा काम, हर वो सही काम जो हम सही नियत के साथ करते हैं वो हमारे अल्लाह के नजदीक इबादत है। कितना कितना प्यारा दीन है हमारा कि हम इसमें कोई भी काम अगर करेंगे तो वो इबादत कंसिडर होगा। दावत, नसीहत, जिहाद, यानी अल्लाह के इताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना। कमाता इंसान अपने लिए है,
اپنے لیے کام کرتا ہے، اپنے لیے پیسے کماتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اگر وہ بھی آپ اخلاص سے اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے، دوسروں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ مگر سب سے پہلے نماز ہی ہے۔ نماز جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی نماز سب سے پہلے ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا کام جو ہم اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ وَإِيَّاكَ، وا کا میننگ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بہت آسان ہے۔ وا اور ایا کا ابھی ہم نے پڑھا ہے، تیری ہی، یا ہم یہاں پہ کیونکہ ہے یہ تیری ہی، لیکن کیونکہ ہم اردو کی خوبصورتی کے لیے اس کو تجھ ہی سے، تجھ ہی سے۔ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اردو میں تعاون کا لفظ آپ نے کافی سنا ہوگا، معاون بھی سنا ہوگا، استعانت، آنت اور عون یہ تھوڑے کم سننے میں آتے ہیں، کم لوگوں کو پتہ ہوں گے، لیکن یہ بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب کہیں نہ کہیں مدد کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نستعین کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔ نا کا جیسے میں نے نابودو میں بتایا کہ نا کا جو مطلب ہے ہم ہے، اسی طرح سے یہاں پہ نستعین جو ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔ نستعینو، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے عبادت ہے کیا۔ عبادت اصل میں اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، پھر اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے پلان کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم نے صرف اسی پر چلنا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرنی، تو ہمارا تو ہر کام عبادت بن جائے گا۔ اگر ہم نے سوچ لیا کہ آج ہم نے سارا دن میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے حکم ماننے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم نے رزق حلال کمایا ہے، وہ بھی ہم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کہتا ہے کہ رزق حلال کی طرف آؤ، تو وہ بھی اللہ کے حکم پر چلنا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ، یہ سب عبادت ہے۔ لیکن ان میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ عبادات یہ سب ہیں، عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، عبادت صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، یہ سب کام عبادت ہے۔ اگر ہم ان کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق چلیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اور نماز کی اہمیت جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے۔ اس کی اہمیت تو سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ہر کام جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اگلا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے۔ اگر ہم ایک روٹی کا نوالا کھاتے ہیں تو اللہ نہ چاہے تو وہ تو ہمارے حلق سے بھی نہیں گزر سکتا، تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ اس نماز کو، اور اس کے بعد نماز میں ہم یہ آیت پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی، الحمدللہ رب العالمین، ہم ساتھ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو جب ہم یہ پڑھیں تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے، ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے۔ ہم نے اللہ کی عبادت بھی ہم تبھی کر سکیں گے جب اللہ کی مدد ہوگی۔ ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند ہو، مطلب عبادت وہ کرنی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ عبادت اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا نماز کے دوران ہمارا دھیان اپنے ارد گرد اپنے دوسرے کاموں میں ہے، یا ہم نے نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے یہ سوچ رہے ہیں، تو وہ نماز تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آئے گی نا۔ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو
یا آپ کسی سے بات کر رہے ہو, وہ آپ کی بات تو سن رہا ہے لیکن ادھر ادھر دھیان ہو, تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. آپ کہیں گے یہ کیا میرے ساتھ کر رہا ہے. تو اللہ کو کیسے یہ بات اچھی لگ سکتی ہے کہ ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن ہم اپنا دھیان دوسری چیزوں میں لگا کے بیٹھے ہیں. تو عبادت وہ کرنی ہے, اللہ سے اس عبادت کے لیے مدد مانگنی ہے جو اللہ کو پسند ہو. اور اس سے ہم عادت نمبر 8 سیکھیں گے, ہر کام میں نیت ہو عبادت کی. اب آپ دیکھیں کہ انسان کے یہ 2 حصے ہیں, سب کو پتا ہے, ایک جسم اور دوسرا روح. جسم کو زندہ رہنے کے لیے, طاقت کے لیے کھانا چاہیے, اور روح کو عبادت چاہیے. عام طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے مجھ کی روح کی غذا ہے, یہ بالکل غلط جملہ ہے, ایسا نہیں ہے. روح کی غذا عبادت ہے. جب تک آپ اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے اس کو سکون نہیں ملتا, یعنی اس کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی. اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا. آپ یہ آزما کر دیکھ لیں. اگر عبادت پورے خلوص سے کریں گے تو آپ جتنے بھی پریشان ہوں گے آپ کو یقیناً سکون ملے گا. آپ اللہ کی عبادت کریں, جو بھی کام کریں عبادت کی نیت سے کریں. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اگر آپ خواتین ہیں گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہیں, مہمانوں کی خدمت کرتی ہیں اور اس نیت سے کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے, تو یہ بھی عبادت ہے. اور یہی عادت نمبر 8 ہے کہ ہم نے ہر کام میں عبادت کی نیت کرنی ہے. عادت نمبر 9, ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کس طرح؟ جیسے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں نے مانگی ہے, یعنی دعائیں سیکھنا. ہم نے قرآن پاک میں بہت سی ایسی دعائیں پڑھی ہیں جو مختلف انبیاء کرام نے مانگی ہیں. ان دعاؤں کو یاد کیجیے, ان دعاؤں کو سیکھیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے. ویسے تو آپ ویسے بھی اللہ سے مدد مانگیں گے, دعا خلوص دل سے مانگیں گے تو قبول ہوگی, لیکن جو پسندیدہ ترین طریقہ ہے وہ ہے جو انبیاء کرام کا طریقہ تھا. اور نماز کے اس کورس میں بھی کچھ دعائیں سکھائی جائیں گی, اور آئندہ آنے والے کورسز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دعائیں سکھائی جائیں گی. ان دعاؤں کو یاد بھی کیجیے لیکن اس کے پورے میننگ کے ساتھ یاد کیجیے, سمجھ ہو آپ کو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. بہت سی دعائیں ہیں جو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں, اور ہم میں سے کچھ لوگ, موسٹلی لوگوں کو تو خیر پتا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا, وہ بس پڑھ رہے ہوتے. کوشش کریں جو بھی دعا پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ آپ اس میں کیا مانگ رہے ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب دے گا جو آپ لینا چاہ رہے ہیں. اور اللہ سے وہ مانگے جس کی واقعی ہمیں ضرورت ہے, یعنی اللہ کے حکم پر چلنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی ہی عبادت کرنا, اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے بن جانا. تصور احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کی پریکٹس کریں. اگلے 30 سیکنڈز آپ کے ہیں. یقیناً آپ سب نے اس کو پورے احساس کے ساتھ پڑھا ہوگا اور اس کا معنی پہ غور کیا ہوگا. علم سکھائیے, اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو سکھائیے, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, احباب کو. چاہے آپ ایک چیز بھی سیکھتے ہیں نا, کوشش کریں کسی ایک انسان کو ضرور بس سکھائیں. اللہ کی باتیں کریں. جب آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, اس کی بجائے آپ اللہ کی باتیں کریں, ان کو سکھائیں. اور یہ بہت آسان چیز ہے, مشکل نہیں ہے. ہم بہت آسان طریقے سے, یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو اجر عظیم دے کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی چیز دی ہے, اتنا اچھا کورس ڈیزائن کیا ہے. بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر بھی لیں گے اور انشاءاللہ آپ سکھائیں گے بھی. ترجمہ کیجئے, ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. اچھا ویسے یہ والا کوشچن میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے تھا جب آپ نعبدو کو ایکچولی سمجھ جاتے, لیکن چلیں آج کے لیے تو آپ کریں.
جی بالکل، جویریہ یوسف، ملک اسداللہ، اریبہ عابد، فروخ صدیقی، ایم آصف شیخ، بالکل آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. اے ہی ہے کیونکہ ہم نے سیکھا یہ ہے، لیکن اے اور ڈی ہے. یہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھ لیں گے یہ دونوں کیسے ہیں. ترجمہ کیجئے ایّا کا. جی بالکل ماشاءاللہ. عظمیٰ ایوب، ارشد، طیب، رضوانہ، فروخ، سائمہ خالد، اروبہ، ملک اسداللہ، منزہ، نجمہ، طارق، اریبہ عابد، سائمہ خالد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو اٹینٹیو کلاس ہے. ترجمہ کیجئے نستعین. آصف شیخ، سائمہ خالد، علیہ زینب، عروج، فاطمہ، رضوانہ، کوثر، طیب، اریبہ عابد، ملک اسداللہ، عظمیٰ ایوب. جی بالکل صحیح. کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. عبادت، صدقہ، اطاعت، ان میں سے کوئی نہیں. ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں اس میں. عروج، فاطمہ، رضوانہ، کوثر، فروخ صدیقی، نائمہ علی، منزہ شہید. جی بالکل. عبادت، اطاعت. ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیں، جو ہم نے ابھی عادت نمبر 8 سیکھی ہے. ایاک نعبد. پوچھ لیں. جی رضوانہ، کوثر، فروخ صدیقی. صرف ایاک نعبد کا پوچھا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. کوشچن پہ تھوڑا غور کر لیا کریں. علیہ زینب ٹھیک ہے. منزہ شہین، ملک اسداللہ، رضوانہ کوثر. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اب ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اگر آپ نے کوئی اس سبق کے حوالے سے کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی کوشچنز ہیں وہ کلاس کے اینڈ پہ ہم کریں گے، لیکن اگر آپ نے اس سبق کے حوالے سے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چلیں جی پھر ہم اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے کے سبق نمبر 3 کے حصہ بھی یعنی گرامر کا آغاز کرتے ہیں. کیا آپ نے گوگل کوئز کیا؟ میں نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا. آپ میں سے ماشاءاللہ موسٹلی لوگوں کا جواب اے میں تھا. الحمدللہ. آج ہم گرامر میں کچھ نئے قواعد پڑھیں گے. اس کا، ان کا، ہو، ہم کا، یہ، کم اور نہ. ابھی ہم نے کل سے پہلے والا جو سبق تھا اس میں ہم نے کچھ ضمائر پڑھے تھے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. سب سے پہلے ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں. آپ سب نے میرے ساتھ کرنا ہے. سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے یہ ضرور کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے کیجیے. اور یہ اشارے کرنے میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں نے بالکل ہچکچانا نہیں ہے. چاہے آپ چھوٹے بچے ہیں، چاہے آپ بڑی عمر کے ہیں، چاہے آپ کسی بھی ایج کے ہیں، اس کو کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ یہ اتنی ایزی طریقے سے گرامر نہیں سیکھ سکیں گے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مزے کی بات بتاتی ہوں جو شاید کورس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن چلیں فار دا لائٹر نوٹ تھوڑا سا آپ لوگوں کو لائٹ میں کرنے کے لیے. میں یہ کلاس کروا رہی تھی تو میرا جو بھتیجا ہے وہ جسٹ 3 ایئرس کا ہے. اور وہ اس نے مجھے آج ویڈیو کال پہ یہ والے اشارے کر کے دکھائے. مطلب اس کے فادر اس کو کروا رہے تھے اور وہ کر رہا تھا، اور وہ
کلیئرلی بولتا نہیں ہے, توتلا بول رہا تھا, تو اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ سب کو تو ضرور کرنا چاہیے. ایک دفعہ ہم پھر کر لیتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ٹھیک ہے. پاکٹ بک یا ووکیبلری کارڈ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, یہ والا ہے. اس کا اپنے اگر آپ کو سافٹ کاپی ہے, آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں, اپنے پاس رکھ لیں, اپنے موبائل میں سیو کر لیں. اور بہترین طریقہ یہ کہ اپنے گھر کے کسی دروازے پہ, فریج پہ یا ڈیسک ٹاپ پر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اور میری ایڈوائز ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں ہر نماز کے بعد, زیادہ نہیں تو کم از کم 30 سیکنڈ یا 1 منٹ اس کو ضرور پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ اس کورس کے آخر میں خود بخود آپ کو اس کا فائدہ سمجھ آ جائے گا. ابھی ہم نے سورہ اسم کی نشانی بھی پڑھی ہے کل, وہ بھی آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ گئی. آج کی ریویژن بھی بہت اچھے طریقے سے کی گئی. اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف. سب سے پہلے یہ والا ٹیبل جو ہے, جو ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا, آپ میں سے کوئی ایک دفعہ دہرا دے, پھر ہم اگلا, کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ اگلا بھی ہے, تو ہم اگلا آغاز کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے, کون کروانا چاہے گا؟ عظمیٰ ایوب, جی سسٹر آپ کروائیں. ہوا, وہ, ہم, وہ سب. انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. جزاک اللہ. چلیے سکرہ خالد آپ بھی کروا دیں. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. جزاک اللہ. کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ زیادہ اچھا سیکھتے ہیں. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں کل بھی ہم نے پڑھا تھا, ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں. اسم کسی کا نام یا صفت, جیسے کتاب, مکہ, مسلم, مومن وغیرہ, اس کی نشانیاں ہیں. الف لام شروع میں آئے گا, یا آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر, یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آئے گا. فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. فتح یا معلوم, جیسے اردو میں کہیں آیا, گیا, کھانا, یہ سب. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے, بی, لی, من, فی, اننا, یہ بھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی. جیسے اردو میں سے, لیے, میں وغیرہ. اسم کل ہم نے یہ پڑھا تھا, مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ تنوین نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کل یہ پڑھ لیا تھا. اس پہ تنوین ہم صرف سمپلسٹی کے لیے نہیں یا اپنی آسانی کے لیے نہیں کر رہے, ورنہ اس پہ تنوین ہے. جمع بنانے کا ایک قاعدہ ہم نے سیکھا تھا, جو عام ہے اسم اس کو خاص بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا, الف لام لگا کے. چلے اس ٹیبل کی بھی ایک دفعہ کو پریکٹس کروا دے, کوئی ایک ہینڈ ریز کریں. جی, مسلمن, المسلم, مؤمن, المؤمن, صالح, الصالح, کافر, الکافر, مشرک, المشرک. جزاک اللہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اب ہم کچھ سوالات کر لیتے ہیں پچھلے سباق سے, پھر آپ اس کے بارے میں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے سٹارٹ کرتے ہیں. انتا کی جمع, بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک کتاب, سوچ کے جواب دیجیے گا. جی ماشاءاللہ, موسٹلی لوگوں کا صحیح جواب ہے. ہوا کی جمع ابھی پڑھی ہے ہم نے, بہت آسان ہے. ہوا کی جمع, جی, عروج فاطمہ, عظمیٰ ایوب, ثنا ارشد, رضوانہ, علیحہ, منیت منزہ, سائمہ خالد, فرخ, جویریہ یوسف, طیب. جی بالکل صحیح. چلیے اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں.
ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب کے لیے عربی الفاظ سیکھے تھے. اب ہم اس کا، ان کا، آپ کا، سب کا، میرا اور ہمارا کے لیے عربی الفاظ سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے انگلش میں ہی، دے، یو اور آئی ہوئی وغیرہ، اسی طرح سے، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم، دیم وغیرہ. اسی طرح سے عربی میں بھی ان کے لیے کچھ خاص الفاظ ہوں گے جن کو ہم آج سیکھیں گے. یہ جو ہے ان کو ہم ضمائر متصلہ کہتے ہیں. متصلہ کہتے ہیں کسی چیز سے جڑا ہوا. ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھر سے متصلہ مسجد ہے، یعنی ہمارے گھر سے مسجد جڑی ہوئی ہے. اس طرح سے یہ ضمائر جو ہے متصلہ، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی سے جڑ کر آئیں گے، کسی کے ساتھ لگ کر آئیں گے، کسی اسم یا حرف کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. اور یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، ہر لائن میں آتے ہیں. آپ آج اس سبق کے بعد کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اٹھائیں اور اس میں سے یہ ٹکڑے ڈھونڈیں. یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے، اس سے آپ کو بہت اچھی پریکٹس بھی ہو جائے گی. آپ ڈھونڈیں کہ کتنے، کسی بھی صفحے پر کتنی دفعہ یہ والے جو ہے ضمائر جو ہیں وہ آئے ہیں. اب ایک دفعہ میں آپ کو اس کی پریکٹس کرواتی ہوں، اس کے بعد ہم اس کو آگے مزید بھی ایکسپلین کریں گے، اور پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ہو، اس کا، ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی اب آپ لوگ کی باری، کون کروائے گا؟ ملک اسداللہ. جی بدر آپ کروائیں. جی بردر اپنا جی. ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ بردر، بہت اچھی، شاباش. بردر آپ نے اشارے، اچھا سسٹر جویریہ یوسف اشارے ضرور کریں پلیز. اور صرف وہ نہیں جو سنا رہے ہیں، جو اپنی جگہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ ریوائز بھی کرتے رہیں، اشارے بھی کرتے رہیں. جی سسٹر جویریہ یوسف. ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ. روبا نذیر. ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ. سسٹر رضوانہ کوثر. ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ. یہ جو ابھی ہم نے ضمائر متصلہ یا الفاظ کے ٹکڑے پڑھے ہیں، یہ قرآن پاک میں تقریباً ہر لائن میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ 10,000 سے زائد بار قرآن پاک میں آئے ہیں. یعنی آپ نے یہ جو ٹکڑے ہیں، آگے چل کے آپ کے ساتھ مختلف اسماء اور افعال کو جوڑ کر بھی پڑھنا سیکھیں گے. تو یہ جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید اچھے طریقے سے اس کی سمجھ بھی آئے گی، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے قرآن پاک میں آنے والے 10,000 الفاظ سیکھ لیے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ ہم 10,000 اس لیے ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جڑ کر آئیں گے. ان کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیے. اور اب ہم ان کو آگے کسی اسم سے ملا کر پریکٹس کرتے ہیں. رب، رب کا لفظ ہم نے پڑھا ہے نا، یاد ہے ہم لوگوں نے پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں، الحمدللہ رب العالمین.
का क्या मतलब है? रब का मतलब है पालने वाला। अब ये जो रब का लफ्ज है ये इन जमायत के साथ जुड़कर 7,772 दफा आया। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉरी 772 दफा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जमायर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जी कौन प्रैक्टिस करवाएगा इसकी? अलीहा ज़ैनब जी सिस्टर। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने इशारे किए? जी आयशा बाबर। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। रूपा नजीर। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर जवेरिया यूसुफ। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलिए ये सिस्टर रिजवाना कौसर आप भी करवा दें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर नजमा। सिस्टर नजमा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रब्बुहुम उसका रब, रब्बी हमारा रब, बिमीन हम सब का रब, बुहुम हम सब का रब। सिस्टर आपकी आवाज क्लियर नहीं जा रही। चलिए हम आगे चलते हैं। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल होता है और इसी तरह रब्बू हुम की बजाय रब्बी हिम का भी इस्तेमाल होता है। रब्बू हु या रब्बी ही दोनों का एक ही मतलब है, इसी तरह से रब्बू हुम या रब्बी हिम का मतलब भी एक ही है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कहीं रब्बी हिम आ जाता है या रब्बी ही आ जाता है तो शायद इसका मीनिंग डिफरेंट है, इसका मतलब एक ही है। अरबी बोलचाल। मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह। मन का मतलब आपको पता है। अब आप में से जो ये करवाएगा उससे वो पहले इस क्वेश्चन का मुझे तर्जुमा भी बताएगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप में से 2 लोग हैंड रेज करें और ये अरबी बोलचाल कर दो। जी सिस्टर नजमा एंड सिस्टर रिजवाना कौसर। सिस्टर नजमा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर रिजवाना कौसर आप आंसर करें। सिस्टर नजमा कहती हैं कोई इशू है आवाज का। चलें सिस्टर रिजवाना आप क्वेश्चन करें और सिस्टर जवेरिया आप आंसर करें। मन रब्बुहु उसका रब कौन?
रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह। मन रब्बुहुम, उन सब रब मन रब्बुका, आपका रब कौन? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन? रब्बुन अल्लाह, हम सबका रब अल्लाह। जाकल्लाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। इसका मतलब आपको समझ आ रही है। अब अगला लफ्ज हम ले लेते हैं दीन। दीन का मतलब हमने अभी पढ़ा है ना, दीन निजाम जिंदगी, इस दीन इस्लाम। अब हम दीन को इन जमात के साथ मिलाते हैं। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सब का दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हमारा दीन। अब आपकी बारी, हैंड रेज करें, कौन करवाएगा? जी, अरूज फातिमा। अरूज फातिमा की आवाज नहीं आ रही। आई थिंक आपके शायद माइक में कोई प्रॉब्लम है। सिस्टर सिद्रा आप करवा दें, फिर अरूज हम उसके बाद आपसे करवाते हैं। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सब का दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हमारा दीन। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अरूज फातिमा, आप करना चाहेंगी? चलें सिस्टर जवेरिया यूसुफ, आप करें। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सब का दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हमारा दीन। सिस्टर रिजवाना कौसर। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सब का दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हमारा दीन। हुम का ये कुम ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में कितनी बार आए हैं? ए बी सी डी, हर सफा में, हर सतर में, हर सूरह में, हर लफ्ज में। अरूज फातिमा, लिया, ज़ैनब, आसिफ, शेख, जवेरिया यूसुफ, उज़मा, अयूब। जी माशाल्लाह, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर सतर में। अस्माइहिम, अस्माइहिम। अभी मैंने आपको बताया ना, रब्बू हुम और रब्बीहिम के साथ के हुम और हिम का मतलब सेम ही होता है। रसूलकुम, तुम सबका रसूल। यहाँ पे तुम्हारा रसूल के बजाय तुम सबका रसूल होना चाहिए था। हमारा रब की अरबी बनाइए, रब्बुना, रब्बुका, रब्बुहुम, रब्बुकुम। ए बी सी डी। अरूज फातिमा, मलिक असदुल्ला, माशाल्लाह, रिजवाना, लिहा, ज़ैनब, नजमा, तैयब, अबूबा, नज़ीर, साइमा, खालिद। जी बिल्कुल सही। सना, तर्जमा कीजिए दीनुहुम। दीनुहुम। जी मलिक असदुल्ला, उज़मा, अयूब, साइमा, खालिद, तैयब, लिहा, ज़ैनब, फर्रुख से देखिए। जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अब हम अरबी बोल चाल करते हैं। एक नया लफ्ज हम आज सीखते हैं, माँ। माँ का मानी है क्या। अच्छा, माँ के जो मानी है वो एक से ज्यादा हैं। आगे जाके इंशाल्लाह हम बाकी मानी भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ हम अभी सिर्फ माँ का मानी क्या सीख रहे हैं, क्या।
माँ का क्या मतलब है क्या, और ये माँ का लफ्ज है कुरान पाक में 2154 बार आया है, 2154। माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, दीन या इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने जब रब्बू का वक्त का टेबल किया था तो उस वक्त हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था मन रब्बू का, इसका आंसर था रब्बी अल्लाह। ये दोनों सवाल जो है ये बहुत अहम है। तो बता सकता है क्यों अहम, कभी सोचा आपने? जी मलिक अस्तुल्लाह आप बताएं। कब्र के दौरान मुनकर नकीरीन ने ये सवाल करने हैं, जो 3 सवाल होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, मन रब्बों का, मा दीनों का, मन रसूलों का। बिल्कुल सही माशाल्लाह। और साइमा खालिद ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, रिजवाना कौसर ने, जी बिल्कुल सही, आप लोग सब सही कह रहे हैं। और अब कितनी अच्छी बात है कि अब हमने पता है, हमें इस कोर्स की वजह से ये पता है कि हमने इनका जवाब क्या देना है। पता तो पहले भी था लेकिन शायद एग्जैक्ट अल्फाज हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता थे, अब हमें पता है। जब हमसे कब्र में ये एक सवाल किया जाएगा मन रब्बू का, तो हम क्या जवाब देंगे, रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, दीन या इस्लाम। हम इसकी अरबी बोलचाल कर लेते हैं। माँ दीन हूँ, उसका दीन क्या है, दीन हुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। माँ दीन हूँ, उन सबका दीन क्या है, दीन हुल इस्लाम, उन सबका दीन इस्लाम है। माँ दीनों का, आपका दीन क्या है, दीन या इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है, दीनुना अल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। जी अब कोई से 2 लोग हैंड रेज करें और वो इसकी प्रैक्टिस करवाएं। जी मलिक अस्तुल्लाह और अरूज फातिमा। मलिक अस्तुल्लाह आप क्वेश्चन करें और अरूज फातिमा। मा दीनुहु, इस्लाम। मा दीनुहुम, इस्लाम। मा दीनों का, दीन इस्लाम। मा दीनुकुम। दीन इस्लाम। जज़ाकल्लाह। अगला नाम है यूसुफ और रिजवाना कौसर। जवेरिया आप क्वेश्चन करें और रिजवाना आप आंसर करें। माँ दीनुहु, दीनुहु इस्लाम। माँ दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम। माँ दीनुका, दीनी अल इस्लाम। माँ दीनुकुम, दीनुन अल इस्लाम। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि जब आप लोग भी करवा रहे होते हैं तो मैं साथ साथ इशारे कर रही होती हूँ। क्यों कर रही होती हूँ, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मुझे भी समटाइम्स भूल जाता है। हालांकि अब तो ऑटोमेटिकली इशारे हाथ जो है खुद ब खुद जाना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे भी भूल सकता है। इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें, बल्कि जरूर किया करें कि कोई भी करवा रहा हो आप साथ अपनी जगह पे बैठे बैठे इशारे करते रहें। माँ किताबू का, इसका जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल, अलिया ज़ैना, मलिक अस्तुल्लाह, मन रसूलुकुम, जो वही तीसरा क्वेश्चन जो कब्र में पूछा जाएगा। मा दीनुहुम, मन रब्बुका, मन रब्बुका। जी बिल्कुल सही, आप सबका जवाब बिल्कुल सही।
हाँ दीनों का ये तो पहले हो गया। अब हम आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। दिमाग कैसे काम करता है? हमारे दिमाग में करोड़ों खुलियां हैं, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ऐसा नहीं है कि एक खुलिया में एक बात महफूज होती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। एक लफ्ज लीजिए फील, अरबी में एक लफ्ज है फील। जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उतना फायदा होगा। बिजलियां कैसे चमकानी है? अपने दिमाग में बिजलियां चमकानी है। फील, इंग्लिश का नहीं, अरबिक का। पहला तरीका, फील का जो मतलब है वो ऐसी चीज है जिसकी जो आवाज है बहुत चिंगाड़ वाली, जोरदार होती है। उसकी जो शेप है वो बहुत ह्यूज होता है। उसके बारे में कुरान पाक में एक सूरा भी है। उसके पास से बहुत बुरी सी स्मेल आती है। जी, अलीहा ज़ैनब, एलिफेंट, साइमा खालिद, हाथी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये अब उसकी तस्वीर आ गई। आप सबको यकीनन पता चल गया होगा कि कैसे बिजलियां चमकानी। कोई भी लफ्ज जब हमारे सामने आएगा तो हमने उसके बारे में अपने दिमाग में कुछ बातें सोचनी है, हमने अपने दिमाग से काम लेना है, तभी हम इस चीज को समझ सकेंगे। मैंने तो आपको नहीं बताया कि वो क्या चीज है, आपने खुद से गैस किया है ना। मैंने तो आपको सिर्फ कुछ इशारे दिए, यही आपने करना है। अपने दिमाग को कोई चीज याद रखने के लिए इशारे देने हैं, उससे इंशाल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं भूलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा कीजिए। और ये जो एक खूबसूरत सा फूल है, ये आप सबके लिए और मेरे लिए कि हमने आज अपना सबक नंबर 3 का इख्तिताम किया है। और इस सबक के इख्तिताम पर हमने 33 अल्फाज लिखे हैं, सीखे हैं, जो कुरान पाक में 12,089 बार आए। हमारा जो बैटरी या सेल है ये चार्ज होके 10,000 से ऊपर चला गया है। कितनी खुशी की बात है। हमने अभी सिर्फ 3 घंटे अपनी लाइफ में से सिर्फ 3 घंटे स्पेयर किए हैं ना, 3 घंटे इस पे लगाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह पाक की भेजी हुई किताब को, पैगाम को जानना शुरू कर दिया है। और कितनी अच्छी तरह कि हमें इन 3 घंटों में उसके 12,000 से ज्यादा अल्फाज की समझ आ गई। इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। 7 होमवर्क वही, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। प्लीज 7 होमवर्क से आप परेशान मत हुआ करें। 7 होमवर्क कुछ भी नहीं है। 5 मिनट आपने मुसहफ से देख के पढ़ना है, 5 मिनट हाफजे से। एक दफा किताब में से जो आपने सबक पढ़ा है उसकी रीडिंग कर लें। पॉकेट बुक या जो शीट है उसको एक दफा पढ़ लें। जैसे मैंने बताया, हम नमाज के बाद 30 सेकंड के लिए अपने साथियों से कोर्स की बातें करें। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें और उन सूरतों का मतलब समझने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह ने मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमारे लिए हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। टीचर बनिए। इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, सिखाइए। इससे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। आज जैसे कि आपको मेरे बेटे ने रिवीजन करवाई है, वो भी आपकी तरह पहले कोर्स कर रहा था, अब वो रिवीजन क्लासेस लेता है। अब इंशाल्लाह ताला आगे हमारे और बहुत से अहबाब हैं जो पहले असिस्टेंट कुरान टीचर्स बने हैं, यही कोर्स करके असिस्टेंट कुरान टीचर्स बने, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद टीचर्स बने हैं। तो आप सब भी कोशिश करें और अभी फौरी तौर पे आप जो सीख रहे हैं कम से कम अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को जरूर सिखाने की कोशिश करें, चाहे एक लफ्ज। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।